رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، عبداللہ کے لال، آمینہ کے جان، بے کسوں کے کس، سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منبر رسول پر معزز شعراء کرام، بڑے بھائی جناب حاضرین بزم، پردے سے سننے والی ماں اور بہنوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کافی دیر سے بہت اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ابھی میں آیا تو ہمارے اختر بھائی بہت اچھے انداز میں منقبت حسین پڑھ رہے تھے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت اچھی آواز عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور آپ نے اب تک جو کچھ بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپریٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک ہی بار میں مائک سیٹ کر دیں، مجھے بیچ میں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو کالم ہے یہ ساؤنڈ لگائیں آپ نے، اس کی آواز کھولیں جہاں تک سیٹی نہیں مارے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں تیز بولتا ہوں تو یہ آواز ہلکی کر لیتے ہیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ آواز کھولتے ہیں تو اس میں سیٹی بہت زیادہ مارتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام ہے اور آپ کو اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جس دن پہلا پروگرام تھا کافی اچھا ساؤنڈ بولا تھا، مگر کل جو تقریر ہوئی تھی کل ساؤنڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ماں باپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینہ عطا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ورنہ یہ مائک جان ہی لے لگا۔ ایسا کل مائک بول رہا تھا، مگر آپ سب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں کچھ آواز اس کے اندر آئی، اس سے پہلے انہوں نے آواز بند کر دی تھی۔ میں آپریٹر صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ اب جس جگہ پر مائک ہے اب اس کو ٹچ مت کرنا، اسی طرح سے چاہے میں تیز بولوں ہلکا بولوں آپ گھبرانا مت، کہیں مائک نہ پھٹ جائے۔ اگر مائک پھٹے گا تو جتنے بھی یہ کمیٹی کے افراد ہیں آپ کو پیسہ دیں گے، اگر آپ کو انہوں نے بلایا ہے، آپ ٹینشن مت لینا۔ میرے آقا کے دیوانوں، آج ہم نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج میں آپ کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ گفتگو سناؤں گا، جسے سن کر اللہ نے چاہا تو آپ دنیا کے اندر بھی جھومیں گے، آپ قبر میں بھی جھومیں گے، آپ میدان محشر میں بھی جھومیں گے۔ اور آج میں آپ کو کچھ دے کر جاؤں گا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا، مگر شرط کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بلیو ہونا چاہیے
کیونکہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی۔ 70 کروڑ درجہ زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ماں کے مقابلے میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم کئی دنوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور جو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو، ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ بھائی جان یہ بہت بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ رکھ لیں، تقریر کو سنیں، اور جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے پھر آپ سن لینا۔ تو آپ میری گفتگو پر توجہ کرنا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، کوئی میرے نبی سا انوکھا نہیں رہا، کوئی میرے نبی سا انوکھا نہیں رہا، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ اور عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں، عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ آج میں آپ کو یہ شعر سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کے دیوانوں، آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، معاذ اللہ میرے آقا کو مردہ کہتے ہیں، میرے آقا سے محبت نہیں کرتے ہیں، میرے آقا سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب تم حج کرنے جایا کرو تو سارے ارکان حج کے جو ادا ہوتے ہیں وہ مکہ کے اندر ہوتے ہیں، مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبہ مکہ کے اندر ہے، حتیم مکہ کے اندر ہے، صفا مروہ مکہ کے اندر ہے، مقام ابراہیم مکہ کے اندر ہے، حج کے سارے ارکان مکہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، پھر مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر مدینے میں کیا رکھا ہے؟ مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے حج کے سارے ارکان مکہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، حج جو ہوتا ہے وہ مکہ کے اندر ہوتا ہے، مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے، اگر مکہ میں کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے، اگر مکہ میں کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور آقا کے دیوانوں کان کھول کر سن لینا، اگرچہ حج کے سارے ارکان مکہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، مگر حج کے جو قبولیت کی سند ملتی ہے وہ مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے، رسول اعظم کے دربار سے ملتی ہے۔ جب تک کوئی مدینہ نہیں جائے گا اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے شاعر کہتا ہے اس کا طواف خانہ کعبہ بیکار ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ جو مدینہ جانے کو بیکار سمجھتا ہے وہ مکہ سے کتنی بار بھی لوٹ کر آ جائے اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حج کے اوپر، حج کی ضمانت کے اوپر جو مہر لگتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی لگتی ہے، وہ مدینے کی لگتی ہے، تو مدینہ جانا ضروری ہے۔ اگر مدینہ نہیں جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو
آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو، آقا کے نواسوں سے محبت کرو، آقا کے نواسوں سے پیار کرو۔ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے، آج کی رات بہت ہی عظیم رات ہے، آج کی رات برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ آج کی رات کو عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے، بہت ہی عظیم رات ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل کو 10 محرم ہے، ہمیں 10 محرم کا دن اپنا کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہمیں 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں 10 محرم کو اپنا ٹائم کس طرح سے نکالنا چاہیے، ہمیں 10 محرم کا دن کیسے گزارنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کے ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں اور ہماری ماں بہنیں ہیں، جو ہماری عورتیں ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ 10 محرم کا دن کیسے گزارا جائے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی خرافات وہ کرتی ہیں، ہمارے نوجوان بھی طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، کل کا جو دن ہے 10 محرم کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، اور ایسا دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ دے کر جا رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک وظیفہ دے کر جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر آپ کو بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، اگر کوئی قرض دار ہے، اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے میرا بچہ پیدا ہو، میرا بچہ فرما بردار پیدا ہو، اگر کوئی چور ہے، اگر کسی نے کسی کا مال چرا لیا ہے اور اگر وہ اپنے مال کو واپس کرنا چاہتا ہے، ایک عمل میں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر بلندگی چاہتے ہو، جو کچھ بھی چاہتے ہو سب کچھ ملے گا، مگر 10 محرم کو ایک کام کرنا پڑے گا، 10 محرم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے وہ کر لیا، آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی ہر اچھا قبول ہوگی، جو آپ مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب 10 محرم کا دن آتا ہے، اللہ اکبر، ہمارے نوجوان لڑکے میلوں میں گھومنے چلے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بازاروں میں گھومنے چلے جاتی ہیں، بازاروں میں عیاشیاں کرتی ہیں، بازاروں میں مکاریاں کرتی ہیں۔ 10 محرم کا دن برکتوں والا دن ہے، 10 محرم کا دن فضیلتوں والا دن ہے۔ اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھ کر فجر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو 10 محرم کو دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو 10 محرم کو دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ 10 محرم کو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہوگی، آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر آپ سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر سورہ یاسین شریف آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ سورہ اخلاص پڑھنا، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا۔ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو 1000 مرتبہ پڑھنا، اور اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو 100 مرتبہ پڑھنا۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا، خدا کی قسم، اگر آپ کے گھر میں جن کا اثر ہے، اگر آپ کے گھر میں آسیب ہے، اگر آپ کے گھر میں بلاؤں کا اثر ہے، اگر آپ ایسا کریں گے آپ کے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھو، کیونکہ کل کا دن ایسا دن ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ 10 محرم کو ہی ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے وہ 10 محرم کے دن ہی ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، 10 محرم کو قبول فرمایا، اگر حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہا ملی ہے 10 محرم کو ملی ہے، اگر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے 10 محرم کو اٹھایا گیا ہے، اگر نار نمرود میں حضرت ابراہیم کو نجات ملی ہے 10 محرم کو ملی ہے، اور یہ 10 محرم کا دن اتنا مبارک دن ہے، یہ وقی دن ہے جس دن علی اکبر نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، جس دن قاسم نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، جس دن آقا حسین نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ 10 محرم کے دن آقا حسین کا وسیلہ دے کر، عباس کا وسیلہ دے
वसीला देकर और मोहम्मद का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करना। खुदा की कसम आपके हाथ नीचे भी नहीं आ पाएंगे। अल्लाह ताला आका हुसैन के सदक़े, अल्लाह ताला अब्बास के सदक़े, अल्लाह ताला कासिम के सदक़े आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। करके देखना, आप वसीला देकर दुआ करके देखना। जाइए जाइए, आप वसीला देकर कल को दुआ करके देखना और समीर की बात लिख लेना। ऐसा हो नहीं सकता कल को आपकी दुआ कबूल ना हो। सच्चे दिल से कल को दुआ करके देखना। आपकी जो भी तमन्ना है, आपका जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी एम्बिशन है, जो भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। मगर शर्त क्या है? पहले आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। फजर की नमाज पढ़ेंगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे। उसके बाद में अल्लाह अकबर, आप अल्लाह ताला को आका हुसैन का वसीला देकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके हर दुआ को कबूल फरमाएगा, हर दुआ को कबूल फरमाएगा। 10 मुहर्रम को मसनूई करबला में जाने की जरूरत नहीं है। 10 मुहर्रम को मेलों में जाने की जरूरत नहीं है। 10 मुहर्रम को बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। 10 मुहर्रम को शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। 10 मुहर्रम को हरामकारियां करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना है 10 मुहर्रम को मुसल्ला बिछाना, मुसल्ला बिछाने के बाद में अपने सर को सजदे में रख देना, अपने रब से दुआ करना, परवरदिगार मेरे घर में परेशानियां हैं, परवरदिगार मेरे कारोबार में तरक्की नहीं है, परवरदिगार मेरा बेटा बीमार है, परवरदिगार मेरी आंखों की बीनाई कम है, परवरदिगार मेरे कारोबार में तरक्की नहीं है, परवरदिगार मैं मुसीबतों में मुब्तला हूँ, परवरदिगार मैं बलाओं में मुब्तला हूँ, तो बलाओं को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला 10 मुहर्रम के सदक़े आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, हर परेशानी को दूर कर देगा। बहुत ही मुबारक दिन है 10 मुहर्रम का। जो भी तमन्ना है अपने दिल में बसा लेना। आज की रात आशूरा की रात है। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई 10 मुहर्रम का रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को मुआफ कर देता है। 1 साल के गुनाहों को मुआफ कर देता है। वो सूफिया फरमाते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम फरमाते हैं 10 मुहर्रम के दिन जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाएगा। 10 मुहर्रम का रोजा इतनी फजीलतों वाला रोजा है कि रमजान के रोजों के अलावा, रमजान के रोजों के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा फजीलतों वाला रोजा है, सबसे ज्यादा अजमतों वाला रोजा है, सबसे ज्यादा मुहतरम रोजा है तो वो रमजान के अलावा मुहर्रम का रोजा है, आशूरा का रोजा है। तो आप वादा करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 मुहर्रम का रखना फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है रोजा रखना। अगर आप रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। मगर अगर आपने 10 मुहर्रम का रोजा रख लिया तो अल्लाह ताला आपके 1 साल के गुनाहों को मुआफ कर देगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितनी बार भी मुहर्रम का महीना आया, मेरे आका ने कभी आशूरा का रोजा नहीं छोड़ा। मेरे आका जरूर रोजा रखा करते थे। तो आप भी मेरे आका की सुन्नत को अदा करो। होता क्या है, 10 मुहर्रम का मुबारक दिन आता है, हमारी माँ बहनें, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू बहुत ही ज्यादा संजीदा होकर सुनना।
اگر کوئی بات بری لگے تو اپنا بیٹا سمجھ کر، اگر کسی لڑکی کو میری بات بری لگے تو اپنا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کر دینا، مگر حق بات کہہ کر جاؤں گا۔ جو حق بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر میں آپ کو راضی کرنے نہیں آیا ہوں، حسین اعظم کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اگر میرا حسین راضی ہو گیا ساری کائنات راضی ہو جائے گی، اگر حسین ناراض ہو گیا تو ساری کائنات ناراض ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، 10 محرم کا دن آتا ہے جو کل کا دن ہے، وہی دن آتا ہے، اللہ اکبر دیکھا یہ جاتا ہے، ہماری ماں بہنیں اللہ اکبر نئے نئے کپڑے پہنتی ہیں، کچھ ماں بہنیں ایسی ہیں جو بازاروں میں جا کر شاپنگیں کرتی ہیں، مارکیٹوں میں جا کر حرام کاریاں کرتی ہیں، اللہ اکبر عیاشیاں کرتی ہیں، اور ہمارے کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں 10 محرم کے دن موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں اور گھومنا شروع